بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو پاکستان، السلام علیکم. آج بہت اہم ایشوز ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، قومی ایشوز. سب سے پہلا ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر 3 سطح کے انتخابات ہونا لازمی ہے. اسے ٹرائیکوٹمی آف پیپلز ریپرزنٹیشن کہتے ہیں، یعنی 3 سطحیں ایسی ہیں جہاں عوام کی ووٹ کے بغیر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. یہ آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے. پہلا ہے ان میں سے وہ جس کو کہتے ہیں ہم سارے مل کے بلدیاتی ادارے، وہ لوکل گورنمنٹس کہلاتی ہیں. اس کے بعد صوبائی اسمبلیاں آتی ہیں اور اس کے بعد پھر وفاقی پارلیمنٹ ہے. جو الیکشن کمیشن ہے اس کو صرف اور صرف ایک کام کے لیے بھرتی کیا جاتا ہے کہ وہ بر وقت الیکشن کروائے گا. وہی کام اس سے نہیں ہو رہا. پچھلے دنوں اعلان کیا گیا کہ الیکشن کی ڈیٹ جنوری کے اندر الیکشن منعقد کروانے کے لیے الیکشن کمیشن دینے والا ہے، لیکن لوگوں کا اس پہ اعتبار نہیں ہے. اس کی وجوہات ہیں جو ساری دنیا جانتی ہے. اگر الیکشن کمیشن سنجیدہ ہے تو پھر الیکشن کمیشن سے 3 بنیادی سوال کرنے بنتے ہیں. پہلا یہ ہے کہ آئین کے مطابق وہ الیکشن فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ کرائیں گے، جس کا مطلب یہ کہ ساری پارٹیاں شریک ہوں گی، اپنے انتخابی نشان پہ ہوں گے، جس کے جو رہنما اور لیڈرز ہیں اور قائدین ہیں وہ باہر ہوں گے اور وہ سارے برابر جلسے کریں گے اور سارے برابر باہر نکلیں گے. اس وقت پاکستان میں پی ڈی ایم اور کچھ گملے میں 2-3 نئی پارٹیاں جو تیار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور گملہ لوگوں نے ٹھوکر مار کے توڑ رکھا ہے، ووٹرز نے اور پاکستان کے بادشاہ عوام نے. ان سب کو جہاں چاہیں وہ جلسی کریں، جہاں چاہیں کارنر میٹنگ ہو، اس لیے کہ جلسہ کسی سے ہو نہیں پا رہا. ان کو باہر نکلنے کی پوری آزادی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو نکلنے کی آزادی نہیں. ابھی مجھے علی امین گنڈاپور نے بتایا کہ 3 دن تک ہماری کے پی میں مختلف جگہ پہ ریلیاں ہوتی. راولپنڈی میں بھی یہ شکایت آئی ہے. یہاں سے مجھے سیماپیا نے بتایا کہ وہاں جو جمع ہونے والے کارکن ہیں ان کو دونوں جگہ پہ، پنجاب میں بھی اور لاہور سے بھی کافی، اور راولپنڈی میں جو لوگ پکڑے گئے ان کی تعداد 35 ہے ایک اخباری رپورٹ کے مطابق. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی کو الیکشن میں جانے کی اجازت ہے، پاکستان تحریک انصاف کو روکنے کی پلاننگ ہے. لیکن جو پہلا سوال ہے الیکشن کمیشن سے بنتا ہے وہ یہ، کیا اس کو آپ فیئرنیس کہتے ہیں؟ دوسرا، آپ ٹرانسپیرنسی کے اوپر آ جائیں. ٹرانسپیرنسی کا یہ عالم ہے کہ اس وقت سارے پاکستان کو یہ پتا ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے، لیکن کسی کو بھی یہ پتا نہیں کہ کس تاریخ کو ہوگا. ابھی تک نہ جو صوبوں کے اندر الیکشن تھے بلدیاتی وہ ہو سکے ہیں، نہ صوبائی اسمبلیوں کے ہو سکے، نہ مرکزی اسمبلی کے الیکشن کی کوئی پلان نظر آتا ہے بظاہر. اور اس بارے میں دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو الیکشن ہونے تھے آئینی، پہلے وہ نہیں ہوئے، ان کو کیوں نہیں کرایا جا رہا؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن اکٹھے ہوں گے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم لیول پلینگ فیلڈ دیں گے، اور میں نے کہا تھا جب ساری پارٹیوں کو بلایا، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے میں نے ڈیلیگیشن کو لیڈ کیا، اس میں نے کہا تھا کہ آپ سے ہمیں کوئی فیور نہیں چاہیے، آپ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہ دیں، پھر صرف فیلڈ دے دیں. ہم لیولنگ اور پلینگ دونوں جانتے ہیں، ہم کھلاڑی ہیں. عمران کا نام ہے، سیدھی بات یہ ہے، جو باہر نکلے گا اس کے لیے عمران کا نام ہی کافی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے. تو آپ یہ بتائیے کہ کہاں ہے لیول پلینگ فیلڈ؟ اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کی طرف میں، یہ الیکشن کمیشن سے متعلقہ بات تھی، میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں. وہ بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتیں، سوائے ایک سیاسی جماعت کو، سب کو یہ شکایت پیدا ہو گئی ہے کہ ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. یہ پچھلے ہفتے جو کچھ میرے خیال میں 1.5 ہفتے پہلے جو میٹنگ ہوئی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس، ساری جماعتیں موجود تھیں وہاں سوائے ایک جماعت اسلامی کی طرف سے یہ بات کی گئی تھی، پراچا صاحب نے کی تھی، باقی جو تھے وہ خاموش رہے. اب سب سے زیادہ جو چیخنے والی جماعت ہے وہ سندھ کی حکمران جماعت ہے، پیپلز پارٹی، اور اس کی جو کچھ رہنما یہ کہتے ہوئے پائے گئے نہیں سب کو اجازت ہونی چاہیے. تو یہ پہلا سوال یہ ہے کہ ان کو جب اجازت نہیں مل رہی تو ان کو عمران خان بھی یاد ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یاد آ گئے، اچھی بات ہے. لیکن یہ بتائیں کہ آپ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں 16 ماہ تو آپ تھے شہباز شریف کے کندھے کے تھوڑا سا نیچے، کندھے سے کندھا ملا کے نہیں کھڑے ہوتے تھے، تھوڑا سا پیچھے کھڑے ہوتے تھے، اس کے ساتھ نہیں. تو ان حالات میں یہ بتائیے کہ یہ سارا جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، تو یہ آپ کو خبر نہیں تھی کہ پاکستان میں آئینی نظام کو نقصان پہنچا تو سارے متاثر ہوں گے؟ بہرحال ساری پارٹیاں اس وقت، کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جو پی ڈی ایم والے ہیں ماں سوائے ایک نون لیگ جس کے 74 سالہ بیمار قائد، جس کی بیٹی کے مطابق اس کے پلیٹلیٹس ووٹ بالکل گئے گزرے، اس کی بیٹی کے مطابق اس کے 6 تو دل کے آپریشن ہو، دل کے اندر 3 والوز ہوتے ہیں، 6 آپریشن ہے، یعنی ہر والو کو 2 دفعہ کاٹا گیا. آپ اندازہ لگائیے. پھر وہ بیٹی نے کہا کہ گردوں کا انہوں نے آپریشن کروایا، آپ اندازہ لگائیے. پھر بیٹی نے ایسا خفیہ سے آپریشن ایک اور بتایا تھا، وہ کہا کہ 4 وہ اور آپریشن مزید ان کے ہو گئے، وہ نہیں بتاتے کہ کیا ہوئے ہیں. جس طرح انہوں نے اپنا نہیں بتایا کہ میرا بہت آپریشن ہوا، ڈاکٹر نے کہا کہ شکر ہے آپ بچ گئی ہیں ورنہ آپ کی جان جانے لگی تھی. اب
اس قدر لاغر، اس قدر بیمار، اس قدر جو چل نہیں سکتا اور سوائے لندن کے یا پروٹوکول کے بغیر. تو یہ جو ساری صورتحال ہے، اس صورتحال میں یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ساری کی ساری ایک ہی مطالبہ کر رہی ہیں کہ الیکشن بر وقت ہونے چاہیے. ان میں سے میں یاد دلانا چاہتا ہوں قوم کو کہ اکثریت پی ڈی ایم کی پارٹیوں کی ہے، ان سب نے کہا کہ صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن نہیں ہونے چاہیے. اور پھر یہ جب اپنی باری آئی ہے تو ان کو بڑی فیئرنیس بھی یاد آ گئی، ٹرانسپیرنسی بھی یاد آ گئی. یہ اچھی بات، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. تو ایک نیا محاذ کھولنے جا رہا ہے کہ سارے ایک طرف جمع ہو کے جو 74 سالہ بزرگ جس کے اتنے آپریشن ہوئے، بیماری، لاغری، 4 سال علاج کرا کے تھک گیا جب تو ان کو خیال آ گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو اتنا لمبا علاج کرا سکتا ہے، اگر تو پاکستان میں آ کے یہ لمبی ریلیاں بھی نکال سکتا ہے. ایک رینٹ اکراؤڈ کے بعد نواز شریف کہاں ہے، اس کا تلاش گم شدہ کا اشعار جاری کرنا چاہیے. اور میں اپنے باب روان نیٹ ورک سے یہ اشتہار جاری کرتا ہوں کہ نواز شریف عوام میں جاؤ نا، تمہیں پتہ لگے پبلک تمہارے بارے میں کیا کہتی ہے. باہر نکلو، پروٹوکول سے طرح نیچے اترو، ایسی گاڑی میں بیٹھو جس تک عوام کی رسائی ہو. تم نہیں کر سکتے، وہ ہی نہیں دکھا سکتے. یہ دوسری ایک ڈیولپمنٹ تھی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تیسری ڈیولپمنٹ بھی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے لاتا ہوں. تیسری بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو عمران خان کے خلاف فرد جرم لگائی گئی وہ فالٹی ہے، اور اس کے تناظر میں آپ دیکھیے گا انشاءاللہ العزیز عمران خان کے لیے سارے راستے کھلیں گے بہت جلد. میں امریکہ کی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. امریکہ نے یہ سارے مسائل ڈونلڈ رو کے سائفر سے پیدا ہوئے تھے. اب ان ہفتوں کے اندر چند ہفتوں کے اندر یہ 6ٹھی بار یا 7ویں بار یہ کہا ہے کہ پاکستان میں ساری سیاسی جماعتوں کی موجودگی کے بغیر جو الیکشن ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا. یہی بات ساری دنیا کہہ رہی ہے، اور یہی بات پاکستان کے اندر جو الیکٹورل واچ کی اور الیکٹورل ایڈوکسی کی ایک آدھ چمچی کو چھوڑ کے وہ ساری کی ساری تنظیمیں کہہ رہی ہیں، اور سول سوسائٹی یہ کہہ رہی ہے، رائٹس کے ادارے سارے یہ کہہ رہے ہیں. پریشر بلڈ ہو رہا ہے اس لیے کہ ڈیڈ لائن آ گئی ہے. ڈیڈ لائن کیا ہے؟ اگر جنوری میں الیکشن نہیں ہوتے تو فیبرری میں سینٹ کا الیکشن نہیں ہوگا، سینٹ ٹوٹے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں تفیر کی ہویا اسمبلیاں بھی ٹوٹیاں سن. وہ فیڈریشن کو توڑنے کا خطرناک سٹیپ ہوگا اگر صرف ایک شخص، ایک پارٹی، ایک نظریے اور ایک بلے سے ڈر کے پوری قوم کے مستقبل کو داؤ پر لگانے کی کوشش کی گئی. اس کے نتائج بہت خوفناک ہوں گے. میں آخری بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی گفتگو جو آپ لکھتے ہیں، جو آپ بولتے ہیں، جتنا لکھتے ہیں، جتنا بولتے ہیں، کامنٹ کرتے ہیں، اس میں غزہ کی صورتحال کو ضرور بیان کیا کریں اور کنڈیم کیا کریں. میں نے کل بڑی امپورٹنٹ باتیں کی تھی، اس کو ذرا پھر ریوائنڈ کر کے دیکھیے گا. آج صورتحال ادھر گئی ہے جدھر کل میری معلومات جا رہی تھیں. اور آج پھر جو قسام برگیڈ ہے اس نے بہت بڑے پیمانے پہ، آج غزہ کی جنگ کا 23واں دن ہے، لیکن جو وہاں کے شیر دل ہیں وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں. ہزاروں شہید ہونے کے بعد بھی وہ ابھی تک نہ انہوں نے سرنڈر کیا، نہ ہاتھ کھڑے کیے، نہ کریں گے، نہ کوئی سوال پیدا ہوتا ہے. اور ہلا کے رکھ دیا انہوں نے پورے اسرائیل کے سربراہوں کو، اسرائیل کی قیادت کو. اور وہاں سے لوگ اندر سے زیادہ بھاگ رہے ہیں. غزہ والوں کو تو انہوں نے محصور کیا ہے، وہاں سے ویسے بھی کوئی نہیں بھاگتا، وہاں سے زیادہ بھاگ رہے ہیں. پہلے بھاگتے تھے، ان کو پنجابی میں کہتے ہیں ٹامے ٹامے، کوئی، لیکن اب بہت زیادہ بھاگ رہے ہیں. کل پھر بات کروں گا پاکستان پر.